बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 फरवरी है, साल 2022। सदारती निज़ाम का नफाद मामला संजीदा हो गया है। अपोजिशन की सफ़ों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। दिलचस्प तफसील है, वो आपके सामने रखूंगा। जनरल बाजवा और टीम दहशत गर्दों पर कार बनकर टूट पड़ी है। बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। श्री मदारी की बेटी दहशत गर्दों के हकूक के लिए मैदान में आ गई है। अनहोनी खबर है, इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप समाप्त करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी, वजीर आजम और उनकी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी होगी और चाइना के दौरे के अंदर जो कामयाबियां हैं, इस हवाले से हम अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस इदारों को बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और बलोचिस्तान के अंदर बिलखसूस दहशत गर्दी के वाकयात के अंदर नुमाया इजाफा हो रहा है, जिसके अंदर BLA, TTP, दाइश, मुख्तलिफ दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन आपस के अंदर एक नेक्सस कायम कर चुकी हैं और उनको तोड़ने के लिए पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन बड़ा दुख और तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस मुल्क का नमक खाते हैं, यहाँ के हकूक इंजॉय करते हैं, लेकिन वो बुग़्ज़े फौज के अंदर इन दहशत गर्दों की हमायत के लिए मैदान के अंदर आ जाते हैं। अब जो इन 3-4 जगहों पर बड़ी कामयाबियां मिली हैं, पहले वो मैं आपके सामने रखूं। आपने देखा कि 2 फरवरी को नोशकी और पंजगोर पर जिस तरीके से दहशत गर्दों ने 2 कैंप अफसर जो FC के थे वहां पर धावा बोला, तो उस दौरान 13 दहशत गर्द इसके अंदर वासले जहन्नम हुए थे और 7 हमारे जो फौजी जवान हैं, एक ऑफिसर समेत, उनकी शहादत हुई थी। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इस कामयाबी के बाद फिर मजीद सर्च ऑपरेशन किए गए इस पूरे इलाके के अंदर। अब जो ऑपरेशन है वो क्लियरेंस इलाके की दे दी गई है और मजीद 7 जो दहशत गर्द है इसके अंदर हलाक हुए हैं। तो दहशत गर्दों की जो हलाकत है वो तादाद अब 20 तक पहुंच चुकी है इस पंजगोर और नोशकी के इलाके के अंदर। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ जनूबी वजीरिस्तान के अंदर जो फोर्सेज है उन्होंने ऑपरेशन किया है और अब सरवाकई के इलाके के अंदर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। दहशत गर्द नूरुल्लाह, ये एक बहुत बड़े लेवल के दहशत गर्दों के अंदर इसका शुमार होता है और ये भी एक और बंदे की तरह, आपको इल्म है, बुर्का पहनकर ये फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने इसको काबू किया है और इसके भागने की कोशिश नाकाम हुई है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो है जनूबी वजीरिस्तान के ही इलाके मकीन के अंदर 4 दहशत गर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इससे असला भी रिकवर किया गया है। अब एक TTP का मालाकंड डिवीजन का अमीर जलालाबाद अफगानिस्तान के अंदर ये बम धमाके के अंदर जख्मी हुआ था, मुफ्ती बोरजान। अब ये भी हलाक हो गया। 19 जनवरी को इस पर हमला हुआ था। तो ये भी बड़े बड़े जो TTP के सरबराह हैं, बड़े लेवल के, ये मुल्ला फजलुल्लाह का बड़ा दस्तेराज था, करीबी था, दहशत गर्दाना बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्व था। ये भी आज हलाक हो गया है। इसका ड्राइवर उसी दिन हलाक हो गया था। और इसके साथ ही टांग के अंदर जो मामला अब जिस तरीके से श्री मदारी और बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, नाम निहाद यानी बुग़्ज़े फौज के अंदर अंधे, ये लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और इस मुल्क के इदारों के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि इनके पीछे चूंकि बहुत बड़ी बैकिंग है और ये एक शोर शराबा करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर इनके ट्रेंड चलते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, और ये इंसानी हकूक के नाम पर इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। और अब ये मामला है, ये टांग के अंदर एक ऑपरेशन हुआ है और इसके अंदर एक खुदकुश बमबार दहशत गर्द हलाक हुआ है और ये एक बड़ी भारी असला, खुदकुश जैकेट, ये सारा कुछ बरामद कर लिया गया है। ISPR ने बाकायदा तौर पर उसकी तस्वीर जारी की है। कुछ और जो दहशत गर्द मारे गए पिछले ऑपरेशन के अंदर, उनकी भी तस्वीर जारी की गई। तो अब ये जो दहशत गर्दों की तस्वीर जारी हुई है हलाकत के दौरान के वो मारे गए, इस पर जो श्री मदारी की जो बेटी है वो अपने आप को बड़ी चैंपियन समझती है। बदकिस्मती है, उनकी वालदा वफाकी वजीर है और वो उधर हमारी एस्टेब्लिशमेंट फौजी जो जर्नैल है उनसे मुलाकातें भी कर रही होती है और पूरा दिन वो भी यही पूरी जिंदगी तमाशा करती रही है। और अब जो उनकी बेटी है वो चूंकि वकालत और वकील के तौर पर मैदान में आई हुई है और कभी वो किसी मामले पर होती है, कभी किसी मामले के अंदर। अब यहां पर ये आपको एक डॉन लीक्स का सरगना था, सिरल अलमेडा, जिसको नवाज शरीफ और उनकी बेटी बड़े पसंद करते थे
اور فوج کے خلاف بڑی بڑی خبریں جو ہے ظاہر ہے وہ دی گئی، اور بڑے وزٹس کے اندر بھی یہ بندہ ساتھ ہوتا تھا. اس نے یہ بات کی ہے کہ troops should not be posing with dead bodies, disturbing that the photos were taken and the shared as evidence of victory. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو تصاویر ہیں وہ ہمارے فوج جو ہے وہ اس طرح دہشت گردوں کی وہ کھینچے اور وکٹری کے طور پر اس کو عام کیا جائے. اب اس پر جو شری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ہے وہ کہتی ہیں کہ ill treatment of the dead in this manner is a very serious violation of human dignity. یہ انسانی جو ڈگنیٹی ہے اس کے خلاف یہ سارا معاملہ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے جو مینرز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی. This is a war crime under the Rome Statute and the Geneva Convention. یعنی یہ اب جو ہے جنیوا کنونشن اور انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے اس طرح تصاویر کرنا، اور یہ انسانی جو حرمت ہے اس کے لیے بڑا یہ نقصان دہ چیز ہے. اب یہ انسانی حقوق کی چیمپئنز ہیں، اور کوئی بھی ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ بھی جو میت ہوتی ہے بے شک کوئی غیر مسلم ہو اس کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتا ہے، لیکن جو بندہ لٹکانے والا ہو اس کو لٹکانے کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑے. جو زانی ہے اس کو سنسار کیا جاتا ہے جب وہ ثابت ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس گناہ سے توبہ کریں، اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اس کو اور عبرت پکڑیں. تو یہاں پر انسانی حقوق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسئلہ کرنا اس یعنی لاش کا اور اس طریقے سے غیر یعنی اس کو انسانی قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ انسانی حقوق ان کے کشمیر کے اندر جو قتل عام ہوتا ہے اس پر یہ خاموش ہوتے ہیں. فلسطین میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے یہ پورا جو خونی لبرل آنٹیوں کا ٹولہ ہے، اور یہ 24-35 جو خواتین کا ایک ٹولہ ہے اس ملک کے اندر جس نے یرغمال بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے ریاست پاکستان کو، اور ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں اور وہ اس پر خاموش ہوتے ہیں. پھر جو امریکن اور اسرائیلیوں کی جارحیت ہے اس پر یہ مکمل خاموش ہوتے ہیں، چونکہ یہ انہی کے کارندے ہیں، انہی کے لیے کام کرتے ہیں مبینہ طور پر، اور ان کی حرکتیں بھی ایسی ہیں. جہاں پر معاملہ ہو پاک فوج کی کامیابی ہوئی ہے انہوں نے دہشت گردوں کو مارا ہے، اگر تصویریں نہیں دیں گے تو یہ کہیں گے جی پتہ نہیں ویسے ہی کہہ رہے ہیں. تو اب جب دہشت گردوں کی تصویریں آئی ہیں اور پاک فوج کی کامیابی انہوں نے دیکھی ہے تو یہ مر مٹ گئے اور ان کو سانپ سونگ گیا ہے، اور اب پریشانی کے لیے انسانی حقوق کے نام پر یہ فوٹوز دہشت گردوں کے دینے یہ ان کو تکلیف دے رہی ہے. یہ دراصل دہشت گردوں کے وہ پروموٹر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے خلاف اس طرح کے کام ہوں، چونکہ فوج کے خلاف بغض ہے، لیکن ان کو چونکہ کوئی پکڑ نہیں رہا، ان کو کوئی یعنی یہاں پکڑنے والا ہے نہیں، لگام ڈالنے والا کوئی نہیں، تو شتر بے مہار یہ ایک پورا ٹبر ہے جو ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے پر چلا ہوا ہے. اور اس کو یقیناً ہمارے ریاستی اداروں کو کچھ عام فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح کے لوگ اگر پراپیگنڈا کرتے رہیں گے تو معاملات جو ہے وہ درست نہیں جائیں گے. معذرت چاہتا ہوں معاملہ لمبا ہو گیا ہے. اب صدارتی نظام کا جو معاملہ ہے وہ اتنا پیچیدہ ضرور ہے لیکن سنجیدہ بھی ہے، اور یہ بات اگر یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے یہ اسی طریقے سے عمران خان کو واقعتاً ہٹانے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ کوئی اس طرح کا شب خون مارنے کی کوشش کریں جیسے لانگ مارچ ہو رہے ہیں اور آگے معاملات بڑھے، تو آلریڈی اس پر مہم چونکہ چل چکی ہے صدارتی نظام کی، پارلیمانی نظام کی ناکامی پر بات چیت بھی ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ سے لے کر سب کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صدارتی نظام چاہتے ہیں. اب دوسری بڑی عام خبر جو ہے روزنامہ دنیا کے اندر طارق عزیز جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام پر وزیر اعظم خاموش، پارٹی اتحادیوں میں بے چینی اور اپوزیشن جماعتوں کے اندر بھی پریشانی. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے صدارتی نظام بارے واضح موقف نہ آنے پر تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے. وہ ایسے مواقع سامنے آئے ہیں، دو ایسے مواقع سامنے آئے ہیں جہاں وزیر اعظم عمران خان صدارتی نظام کے خلاف یا حق میں واضح موقف اختیار کر کے کنفیوژن ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے لائیو ٹیلی فون کال پر صدارتی نظام کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا. دوسرا موقع ترجمانوں کے اجلاس کے اندر سامنے آیا جب میڈیا ٹیم نے وزیر اعظم سے صدارتی نظام بارے خبروں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، تاہم وزیر اعظم نے اس موقع پر بھی خاموشی اختیار کی. تو وزیر اعظم صدارتی نظام کے حق یا مخالفت میں فی الحال
کوئی بیان دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس سینٹ میں صدارتی نظام کے خلاف قرارداد بھی آ چکی ہے اور اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں اور ان کا ایک واضح موقف بھی ہے۔ تو صدارتی نظام کے معاملے پر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خاموش ہیں، ابھی تک انہوں نے واضح رائے کا اظہار نہیں کیا، ان کی ٹیم کے لوگ رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں سینیٹر فیصل جاوید، ان سے جیو کے ایک پروگرام کے اندر پوچھا گیا ہے کہ آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے، پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی صدارتی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اب یہ وزیر اعظم کے انتہائی قریبی جو ہے وہ سینیٹر فیصل جاوید ہے، جو ظاہر ہے ان کے مطابق ہی بات کرتے ہیں کہ اندر کھاتے کیا رائے ہوتی ہے۔ طریقہ کار میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں صدارتی نظام کا مشکل ہے، لیکن یہ ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے کہ اس ملک کے لیے یہ پارلیمانی نظام کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے۔ تو اب اس کے لیے نظام عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، عوام نظام کے لیے نہیں ہوتی۔ لہذا یہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نون لیگ فضل الرحمان کی صدارتی نظام کی اس گفتگو سے بحث سے چیخیں نکلی ہیں، تو اس کا مطلب ہے بدماشیہ اور اشرافیہ اس کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ پروسیجر مشکل ہے، لیکن عوام اگر نکل کھڑی ہو تو یہ راستہ ایزی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک جماعت بھی پی ٹی آئی کی ٹائپ کی وہ اس پر اگر سٹینڈ لے کر کھڑی ہو، یقیناً یہ جو نمائندے ہیں یہ تو نہیں چاہیں گے، تو لاکھوں کی تعداد کے اندر بل آ کر عوام کو صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے سڑکوں پر آنا پڑے گا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، پھر ان بدماشیہ کو کچھ سمجھ آئے گی۔ اب دوسری طرف جو زید گشکوری ہیں، اب وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، جیو سے پہلے تعلق رکھتے تھے اور اب وہ سما ٹی وی پر چلے گئے، اور اب وہ چونکہ حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ جو گھبرائی ہوئی ہے، فضل الرحمان بھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنا حصہ وصول کریں، لیکن سب سے بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ کل تبصرہ کیا ہے اجمل جامی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے اور یہ ملاقات یہی تھی کہ کچھ آپ کے معاملات تو طے نہیں ہو گئے، بس یہ ٹٹولنے والی ملاقات تھی۔ لیکن دوسری طرف زید گشکوری کہتے ہیں ایفرٹس فار اسلامک پریزیڈینشل سسٹم مائٹ کیچ سم نیو ویوز ان منتھس ٹو کم، یعنی آنے والے مہینوں کے اندر اسلامی صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے ایک بڑی ایفرٹ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایک بڑی لہر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں زید گشکوری، ان کا یہ کہنا ہے تو لازمی طور پر جب یہ نظام ڈی سٹیبلائز ہوگا، سیاسی جماعتیں اس کو ڈی سٹیبلائز کریں گی، تو یہ یقینی ہے کہ عوام کی جو اپروچ ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ زرداری اور نواز شریف سے تو بہتر ہے کہ پھر کسی نئے سسٹم کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کار مشکل ہونے کے باوجود عوام بڑی تعداد کے اندر اگر ان کو وزیر اعظم عمران خان ہی وہ لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی آگے عوام کی جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک سنجیدہ جو ہے وہ لہر آگے آنے جا رہی ہے۔ اگر اسی طرح ان جماعتوں کا رویہ رہا تو پارلیمانی نظام کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں، صدارتی نظام کی بھی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن پاکستان کو یہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ کہیں بھی اچھائی کی طرف لے جاتا ہوا اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ پورے ثمرات جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ تو اس پر گفتگو ڈیبیٹ وہ جاری رہنی چاہیے، اور باقی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی نظام جو ہے، کوئی پارلیمانی نظام قرآن و سنت کے قطعی دلیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ صدارتی نظام بھی ایک جمہوریت کی شکل ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔